سب سے زیادہ لوز پی ایم ایل این نے کیا ہے، تو پھر لوز کرنے والی پارٹی وکٹری سپیچ کر دے، یہ ایٹ لیسٹ میں نے تو پہلے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ وہ وکٹری سپیچ نہیں تھی، اور میری انفارمیشن کے مطابق نواز شریف صاحب یہ سپیچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مریم نے ان کو انسسٹ کیا کہ ہر صورت میں یہ ہمیں سپیچ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن پہلے اس الیکشن کی رات کو جو کچھ ہوا اس کا پریشر بہت لے لیا پی ایم ایل این نے، ان کو لگا کہ ہم نے سپیچ نہ کر کے شاید کوئی غلطی کی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر مریم کے دباؤ پہ آ کے ان کو اگلے دن جو ہے نا وہ میلہ سجانا پڑا۔ ایک بات میں جاوید صاحب چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوزر تو پی ایم ایل این ہے، لیکن اب اگر یہ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این اور باقی اتحادی جماعتیں، جس کو چودھری صاحب نے پی ڈی ایم 2 کا پارٹ نام دیا ہے، تو اس حکومت کے اندر بھی جو ورسٹ پوزیشن ہوگی وہ پی ایم ایل این کی ہوگی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے اپنے کارڈ بہت اچھے کھیلے ہیں، اور وہ اس وقت ایک بارگیننگ کی جو اصل صلاحیت ہے نا وہ ان کے پاس بھی ہے، اور ان کے پاس آپشنز بھی زیادہ ہیں۔ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پی ایم ایل این جو اس وقت ڈیفینسو ہے اس کے اوپر لائیں گے۔ اس کی وجہ ڈیفینسو وہ کیوں ہے؟ ایک ڈیفینسو کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 110+ سیٹیں وہ ان کو نہیں مل سکی، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے بیشتر امیدوار جو ہیں ان کی جیت کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، انکلوڈنگ جو نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے لاہور والی بھی، تو وہ بھی ایک دباؤ ہوگا۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے اور جی ٹی روڈ پہ ان کا بڑا مینڈیٹ ہے، اس دفعہ جی ٹی روڈ پہ بھی ان کو بہت زیادہ پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ تو اس لیے جس وقت یہ جو بھی بات کی چودھری صاحب نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اہم فریق ہے، تو جب ایک کسی قسم کی بارگیننگ ہوگی اور جس قسم کی چیزیں سیٹلمنٹ میں جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب ڈیفینسو پوزیشن پہ ہوں گے، یہ مجھے لگتا ہے۔ مطلب آپ کا بھی کہنا یہی ہے کہ کوئی فیوچر بہت برائٹ نہیں ہے پی ایم ایل این کا دکھائی دے رہا۔ کامران آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ جب بھی الیکشن کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس کا بڑا ہیوی ٹال ہوتا ہے، پاکٹ کے اوپر بھی، عوام کی ایکسچیکر کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کلیئر میجورٹی نہیں ہے الیکشن میں دوبارہ چلے جائیں، یہ اتنا آسان ہے اکنامکلی؟ آئی تھنک اللہ اللہ کر کے پہلے تو الیکشنز ہوئے ہیں، دوبارہ الیکشن میں جانا اپیرنٹلی تو بالکل لگ نہیں رہا، گیون کہ جو ہماری اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ پی ایم ایل این نے ان انتخابات میں لوز کیا، ڈیفینیٹلی انہوں نے لوز کیا ہے، بٹ آئی بلیو کہ جو یہ نتائج آئے ہیں، اگر ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کیا اور سینیٹی پریویل نہ کی تو مجھے تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بالکل صحیح، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ 2 سال جو ایک ہیجانی کیفیت تھی، اور جو ایک توقع یہی تھی کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو ایٹ لیسٹ پاکستان میں ظاہر الزامات لگتے رہتے ہیں، الیکشن دھاندلی ہوتی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ جو نتائج آئیں گے وہ ڈیسائسو ہوں گے، ایٹ لیسٹ ایسے ڈیسائسو ہوں گے کہ جس مرضی پارٹی کو ہو ایٹ لیسٹ اس کے پاس ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہوگی تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکیں۔ بٹ جو سپلٹ ورڈکٹ ہے، ہنگ پارلیمنٹ ہے، بے شک جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں دے آر لیڈنگ، بٹ آف کورس جو اس وقت کے معروضی حالات ہیں کامران، لیکن وہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر 10 سال کی سٹیبلٹی چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کی اوپینین ساتھ ہونی چاہیے، وہ یہ خوشائن چیز ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ آپ لیکن جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کولیشن گورنمنٹس میں وہ رٹ، وہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ فیصلہ سازی کر سکیں، رائٹ؟ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جو کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جو مرضی آپ کہہ لیں، پی ٹی آئی جو بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں دے آر لیڈنگ، اور اس کا مطلب ہے جو پاپولر مینڈیٹ ہے وہ تو تحریک انصاف کو ملا ہے نا۔ اور اگر آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں اور اس کی بیکنگ اس طرح سے گورنمنٹ میں نہیں ہوتی اور وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں اور پھر وہ کر نہیں پائیں گے، تو آئی تھنک اس طریقے سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس سے تناؤ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے نواز شریف نے بھی بات کی، آج آرمی چیف نے بھی بات کی کہ ہمیں اس تقسیم کی سیاست سے، یہ جو انارکی ہے اس سے آگے بڑھنا ہے، مطلب سموتھ سیل کرتا ہوا یہ شپ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز، چونکہ آپ اکانومی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ایک 2 قسم کے آرگیومنٹ جو ایکسپلین کرتے ہیں نا مسلم لیگ نواز کا وہ حشر ہونا جو جاوید چودھری صاحب نے بات کی، اس کو پہلا یہ ہے کہ بیانیہ ان کا جو ہے وہ پریویل نہیں کر سکا۔ ایک اور آرگیومنٹ جو میں آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 16 ماہ کی اکنامک پرفارمنس اصل میں اتنی میل پرفارمنس تھی کہ اس کی وجہ سے جو اس سے پہلے موٹر ویز کے جال کا آئیڈیا یا یہ کہنا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، وہ نیشنل میموری سے ہی ریز ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے واز اٹ دیٹ بیڈ کہ 16 ماہ ڈومینیٹ کر گئے پچھلے 2 دہائیوں کے اندر جو نون لیگ نے کیا اس کو؟ جی دیکھیے، 16 ماہ میں تھا کیا؟ پاکستان کی تاریخ کی جو ہے ہائیسٹ انفلیشن تھی، 38% پہ گئی ہے مئی میں۔ تو اگر اس بیانیے کے ساتھ انہوں نے جانا ہے
پھر تو نہیں ہو سکتا. اور اس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کیسے, جو قوم پہلے ہی تقسیم ہو چکی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ, ان ریزلٹس کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں, اس فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر آپ کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن اب پریکٹیکل ریالٹی یہی کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہونی ہیں اور کولیشن فارمولا نکلنا ہے. پھر پہلا چیلنج اگر پھر سے وہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے آنا ہے, تو اس میں کس کے پاس پوٹینشیل زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت آپ کی ٹوٹلی ایک ہنگ پارلیمنٹ کی ایک صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے. جس پارٹی نے کلیم کیا وکٹری, آل دو ایکسپلینیشنز تو دے رہے ہیں کہ وکٹری سپیچ نہیں تھی, اس کی اس وقت 73 سیٹیں ہیں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. ان 73 سیٹوں میں سے کم از کم 22 سے 25 ایسی سیٹیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کا کلیم ہے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ اب کورٹس کے اندر جا کے وہ اپنی پٹیشنز فائل کر رہے ہیں. تو اگر اس کو آپ سمپل الفاظ میں بات کر لیں کہ ہر 3 جو سیٹ جیتی ہوئی ہے, پی ایم ایل این کا کلیم ہے, ہر 3 میں سے 1 سیٹ کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کا کلیم ہے. تو اگر اس کے مقابلے میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں جس کی 54 سیٹیں ہیں, اس میں 1-2 سیٹوں کو چھوڑ کے ملتان والی سائڈ پہ باقی ان کی جو پرفارمنس ہے وہ جینوئنلی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی پرفارمنس ہے. تو ہم کیسی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کون سے وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, کون اس کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کرے گا؟ کیا ایسی گورنمنٹ جو کہ انتہائی ویک ہے, جو آج اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مائنس اگر آپ پی ٹی آئی کے بیک جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نکال دیں کہ وہ کمفرٹیبلی اور بغیر جوڑ توڑ کیے ہوئے کوئی حکومت بنا لے. ابھی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں آپ کے جو ون کر کے آ رہے ہیں, وہ تقریباً 102 کا نمبر ہے جب ہم بات کر رہے ہیں. 102 میں 8 سے 10 ان کے نکال بھی دے, نمبر تو وہی لگ رہا ہے نا, تقریباً 1992 تو پی ٹی آئی کا اپنا نمبر ہے, اور وہ پارٹی چھوڑ بھی نہیں رہے, اور پارٹی چھوڑنا شاید مشکل ہو جائے. یہ آپ اس کو ایسے اس کو ذہن میں رکھیے کہ جو اتنی زیادہ ہتھ کنڈے استعمال ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف, اس کے باوجود یہ پرفارمنس آ گئی ہے. تو اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 92 میں سے 30 ایک لے اڑے گا اور 30 دوسرا لے اڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جس قسم کی خام خیالیوں میں یہ رہ رہے ہیں, ان کو نکل آنا چاہیے. میں نے آپ کا آئی ایم ایف والا, جی آپ کمپلیٹ کر لیں اس کو. بالکل دیکھیں جو آئی ایم ایف والی چیز ہے, جو اس کا ریویو مشن, جو دوسرا ریویو مشن ہے اور اس پروگرام کا آخری ریویو مشن, اس کی جو اوریجنل ڈیٹ تھی وہ فروری کی تھی, غالباً 2 یا 3 فروری کی تھی. اس کو آئی ایم ایف نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں 1 ماہ کے لیے. 15 مارچ تک وہ ریویو مشن مکمل ہونا ہے. کیوں مکمل ہونا ہے؟ کہ 12 اپریل 2024 کو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے. تو اگر 15 مارچ تک یہ ریویو مکمل ہوگا تو وہ تبھی وہ بورڈ کے پاس جائے گا اور 12 اپریل سے پہلے اپروو ہو جائے گا. تو ہمیں جلد از جلد بالکل ایک نئی حکومت چاہیے. 20 فروری تک پاکستان کو کلیئرٹی چاہیے اپنے پولیٹیکل سین کے اوپر. اگر یہ